الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز سامعین کرام اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو آج کے اس بابرکت دن میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عمروں میں اتنی برکت رکھی کہ الحمدللہ ہم لوگ رمضان المبارک کے برکت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑا احسان اور کرم ہے اور شکر ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے محلے کے، ہمارے سماج کے، ہمارے دوست، ہمارے یار، ہمارے احباب کچھ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ اسی طریقے سے جمعے میں حاضر ہوتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن ان کا وقت مقرر آ چکا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ہم سب کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ عمر عطا فرمائی جس کی وجہ سے ہم سب اس رمضان المبارک میں زندہ ہیں، اور الحمدللہ ہمارے عزم صحیح سالم ہے۔ ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جتنے نیک کام ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو اس پر ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری بات میرے دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خصوصیت ہے کہ دنیا فانی کی تمام چیزوں میں فرق رکھا گیا ہے، درجات کے اعتبار سے تفاوت رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو دوسری بعض چیزوں سے بڑھ کر ہیں۔ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی، مثال سے سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں یوم الجمعہ کو ایک خاص فضیلت رکھی ہے۔ جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں میں سب سے اعلیٰ اور مقرب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک۔ اسی طریقے سے مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کوئی دوسری مخلوق ہمارے برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ سمجھ عطا فرمائی جس سے ہم دنیا کے نظام کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے کہ جہاں تک تمہاری سوچ ہو وہیں تک سمجھو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ بہت سے لوگ آج کل ہیں جو آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر دین میں طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، طرح طرح کے۔ دوسری بات، تمام سال کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی ایک خاص خصوصیت رکھی ہے۔
اسی طریقے سے تمام مہینوں میں سے ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ہمیں عطا فرمایا، جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں سے بڑھا کر رکھی ہیں، انہی میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث سے لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، کہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتے ہی اللہ تبارک و تعالی سرکش شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں۔ تو شیطان ابھی بالکل مقید ہے، محبوس ہے۔ اچھا، ایک سوال بہت سارے لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور یہ سوال بنتا بھی ہے کہ بھئی شیطان اگر قید میں ہے تو یہ جو لوگ اتنے جھگڑے کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، رمضان المبارک میں بھی روزے نہیں رکھ رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر وہ کون سے شیطان ہیں؟ سوال ہے نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو قید کر دیا ہے تو پھر یہ جو شیطان بنے بنے گھوم رہے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر جو عادات ہوتے ہیں نا، عادات، اخلاق، کردار، وہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو انسان پورے سال گناہوں میں ملوث رہتا ہے پھر اس کو شیطان کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو خود شیطان بن جاتا ہے نا۔ تو شیطان اس کو بہکائے، بھٹکائے یا نہ بھٹکائے، وہ خود بخود غلط راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک میں بھی بڑے بڑے شیطان آپ کو گھومتے ہوئے نظر آئے ہیں، یہ اصل میں وہ والے شیطان نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ان کے دل میں شیطانی ہے، جو انہوں نے پورے سال میں کیا ہے، رمضان المبارک میں بھی وہ اسی طریقے کے کام کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک طرف جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پورے رمضان جہنم کا کوئی بھی دروازہ اللہ تبارک و تعالی نہیں کھولتے۔ اب دوسری طرف آئیے، دوسری طرف جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پورے رمضان المبارک میں جنت کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے بہت سے جہنمیوں کو آزادی کا خلاصہ عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت سے جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، جنت کی طرف بھیجتے ہیں، جہنم سے نکال کر۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک انسان پوری زندگی غلط کام کر کے گیا، جہنم میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کسی بھی طریقے سے جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے۔ لیکن اگر کوئی جانا ہی نہ چاہے، کوئی جانا ہی نہ چاہے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں فرما دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے، بالکل گناہوں میں ملوث ہو، گھبراؤ مت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بالکل بھی نہ امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن ہم سمجھے تو صحیح کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ آج آپ دیکھیے محلے میں، سماج میں جتنے ہوٹلیں چل رہے ہیں، یہ چاہے وہ بریانی کی ہو، چائے کی ہو،
دکان والے کیا کرتے ہیں؟ اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں. ان کے لیے راستہ کھول دیا. جو لوگ روزہ نہیں ہے کہ بھائی آؤ، تمہارے گھر والے، تمہارے پڑوس والے، تمہارے رشتہ دار یہ نہ سمجھ پائیں کہ یہ روزہ ہے یا نہیں، آؤ یہاں پر چائے پیو، آؤ یہاں پر بریانی کھاؤ. آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کے محلے میں، مسلمانوں کے سماج میں اس طرح کے کام ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فتویٰ جاری ہوتا آپ جانتے؟ قید کر لیا جاتا کہ ایک انسان اگر غلط راستے پر چل رہا ہے، آپ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. اور شرم تو ایسے لوگوں کو آنی چاہیے جو اس دکان پر جاتے ہیں اور رمضان المبارک جیسے بابرکت دن میں جا کر وہاں چائے پیتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں. کیا ان کو احساس نہیں ہے؟ مفتی سلمان صاحب منصور پوری کا ابھی میں بیان سن رہا تھا. حضرت فرماتے تھے کہ انسان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وہ روزہ نہ رہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. فلسطین پر جو ظلم کر رہا ہے اس کو چھوڑیے. اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، اس کو چھوڑ کر رمضان المبارک میں افطار کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو اللہ کے سامنے سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے تراویح کا ہمارا کیا معاملہ. 3 پارے 4 پارے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن لوگ کیا ہے کہ جیسے ہی حافظ صاحب اب دیکھا کہ رکوع میں جانے والے ہیں تو فوراً دوڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کر فوراً نیت باندھ لیں گے. کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ ایسے قرآن سن کر کیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آپ نے کسی سے پوچھا؟ اللہ خیر کرے. جب میں آتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈیگ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا پہاڑ ان کے سر پر رکھ دیا. یہ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ان کے اوپر ایک پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا. اگر بوجھ سمجھ کر کسی بھی عبادت کو آپ کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو گے تو پھر یہ امید چھوڑ دینا. یہ بوجھ نہیں ہے. پورے سال اتنی چھوٹ دی جاتی ہے. کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تراویح کا جو معمول ہے نا، انسان اس پر ایسا مداومت کرے کہ بالکل بھائی قرآن سننے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ بھائی یہاں پر 10 دن کا قرآن ہوتا ہے، ہمارا چھوٹے نہیں، یہی تو آپ چاہتے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں. لیکن آپ نے ابھی حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ موبائل میں بزی ہیں، تو کیا وہ آپ قرآن سن رہے ہیں؟ وہ آپ کا قرآن چھوٹ نہیں گا. اللہ کے بندو، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھو تو صحیح کہ قرآن پورا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، جب تک رکوع میں نہ گئے آپ ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑے رہے. جب انہوں نے رکوع کیا آپ نے رکوع کیا، جب انہوں نے سلام پھیرا آپ نے سلام پھیرا، تو تب یہ جا کر آپ قرآن کو مکمل کر رہے ہیں. اگر آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا قرآن مکمل نہیں ہوا. بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج ہمارے قرآن کے متعلق کیا حال ہے. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو 3 عشرے کے اندر الگ الگ بانٹ دیا، اور عام لوگوں کے لیے یہ قانون ہے، یہ بنایا گیا کہ آپ 1 عشرے کے اندر قرآن پاک کی کم سے کم 1 بار تلاوت کیجئے پورے قرآن کی. دوسرے عشرے میں دوسری مرتبہ، تیسرے عشرے میں تیسری مرتبہ، یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ گزرے آپ 3 مرتبہ قرآن کریم کو پورا کر چکے. یہ اصل مطلب ہے. کیونکہ ابھی ہر جگہ پر تراویح چل رہی ہے نا، اسی لیے یہ باتیں سامنے آئی. لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آپ سبھی حضرات عقل مند ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم نے سارا ٹھیکرا حافظ صاحب پہ رکھا ہوا ہے. میاں وہ جو حافظ صاحب ہے بہت اچھا سناتے ہیں، 50 منٹ میں 3.5 4 5 پارے پڑھ لیتے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے پڑیں گے. یہ طریقہ چل رہا ہے.
اور فلاں ایسا ہے کہ ان کی تو کوئی غلطی ہی نہیں آتی، ہمیں تو ان کے پیچھے چلنا چاہیے. یہی ہے نا. اللہ کے بندو، یہ قرآن مقدس ہے. قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اگر غلطی آتی ہے تو اس سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں تو اپنے چوک پر چوراہوں میں جا کر برائیاں کرنی ہے نا. اور ہم اس حدیث کو بھول جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے پورے دن بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. وہ کون ہے؟ جو اپنے روزے کو خراب کرتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے. ہم تمام جو چیزیں جائز تھی ان سے تو بچ جاتے ہیں. بھائی کھانا پینا حلال، بیوی سے ملنا حلال، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں؟ لیکن رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں ہم کھانے سے بھی باز آ جاتے ہیں، پینے سے بھی باز آ جاتے ہیں، اور جتنے جائز چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے باز آ جاتے ہیں. لیکن جو چیزیں پہلے سے ناجائز تھیں وہ چیزیں ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ذرا بتائیے. کیا غیبت ہم سے نہیں ہو رہی؟ وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہ ایسے بھی ناجائز ہے. کسی کے دل کو دکھانا، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ایسے بھی ناجائز ہے. کسی کو پریشان کرنا، بیوی کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ ساری باتیں چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو ناجائز ہے. لیکن ان کاموں کو ہم بالکل آگے بڑھ کر کرتے ہیں. بھی ہمارا روزہ ہے، ستانا مت بتا رہا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ اپنے روزے دار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، ہم سے لگنا مت، یہ تو ایسی تیسی کر دوں گا. کیا یہ الفاظ ہمارے صحیح ہیں؟ کیا اس سے کسی کا دل نہیں دکھ رہا ہے؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ایسے ہیں، قرآن بلکہ تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے کھڑا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو میں نے بتایا. تو اللہ کے بندو، جب آپ پورے دن بھوک کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، تو پھر آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ناجائز تھی، ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ یہاں سے عہد کر کے جائیے کہ ابھی جتنا رمضان المبارک کا دن باقی ہے، جتنے روزے باقی ہے، انشاءاللہ ہم غیبت، حسد، چغلی، کینہ، ان تمام چیزوں سے بچ کر رمضان المبارک کو گزاریں گے انشاءاللہ. کہیے زور سے انشاءاللہ. یہ مت سمجھیے کہ یہاں انشاءاللہ کہہ دیا کہ اللہ نے فوراً قبول ہی کر لیا، ہم بالکل نیک بن گئے. ایسا نہیں، بلکہ یہ عہد ہونی چاہیے، یہ دل کے اندر پختہ عہد ہونی چاہیے. تبھی جا کر ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ کامیاب ہو گئے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے